اچانک تو اللہ غلطی کی اور فوراً پکڑا، اللہ ایسا نہیں کرتے، بہت کرم والے، بہت فضل والے، رحم والے، بڑا موقع دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال کا موقع دیا، فرعون کو نہ معلوم کتنی لمبی مدت تک موقع دیا، اسی طرح قیصر کسریٰ کو موقع دیا، اسی طرح یاجوج ماجوج کو ہزاروں سال کا موقع دیا، ابھی وہ ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے ہے، اسی طرح دجال کو بھی موقع دیں گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جتنے غلط لوگ ہیں انہیں موقع دیتے ہیں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، لیکن موقع دینے کے باوجود جب آدمی اپنے اختیار کو، کیونکہ انسان میں اللہ نے دو اختیار رکھے ہیں، اپنی مرضی پر چلنا یا اللہ کی مرضی پر چلنا، تو اگر یہ انسان اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی پر لے لے تو اس کی زندگی بن جائے گی، اور اپنی مرضی پر چلتا رہے تو اس کی زندگی بگڑ جائے گی۔ تو یہ انسان جب اپنے اختیار کو اپنی مرضی پر چلاتا رہا اور خراب کام کرتا رہا، اللہ نے ٹھیک ہونے کے موقع دیے پھر بھی نہیں ہوا، تو پھر اخیر میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ غلط آدمی کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر نہیں بچائی، اور دنیا کا سارا سرمایہ دار مل کر غلط آدمی کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ فرعون پر خدا کی پکڑ آئی تو پورا لشکر اس کے ساتھ میں تھا، بچا نہیں سکا، اور قارون پر خدا کی پکڑ آئی تو مال اس کا سارا، مال کی کنجیاں وغیرہ سب اس کے گھر کے اندر تھی، مال بھی تھا، لیکن وہ اسے دھسنے سے بچا نہیں سکا۔ کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اللہ کی پکڑ سے، بلکہ اس سے بھی آگے ترقی کر کے اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ جیسے مادی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح جو روحانی طاقتیں ہیں یہ روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے باپ کو نہیں بچا سکی۔ یہ یاد رکھیں، روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں۔ اللہ نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو سمجھاؤ ہماری پکڑ آنے سے پہلے۔ 950 سال تک سمجھایا، لیکن جب پکڑ آئی تو پھر قوم کو تو کیا بچاتے، خود اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے۔ تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے سمجھانا یہ کام ہے روحانی طاقتوں کا۔ اور یہ میں جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ بھی پوری دنیا کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، پوری دنیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت اپنی قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنی قوم کا بیڑا پار کرانے کے لیے تھی۔ 950 سال کی محنت، لیکن قوم کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کی نیت تو قوم کا بیڑا پار کرانے کی تھی، وہ تو بہت درد اور غم کے ساتھ قوم کو دن رات سمجھاتے رہتے تھے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت جہاں جہاں ہو رہی ہے تو ہم سب کی نیت کسی کا بیڑا غرق کرانے کی نہ ہو۔ ہم سب کی نیت کیا ہو؟ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے اور وہ بھلے عملوں پر آ جائیں، تاکہ ان کے بیڑے پار ہو جائیں۔ کسی کا بیڑا ہمیں غرق نہیں کرانا، کسی کا بھی، سب کے بیڑے پار کرانے ہیں، لیکن سب کے بیڑے پار اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ کا تعلق انہیں ملے، اللہ کی ذات کا یقین انہیں ملے اور اعمال ان کے اچھے ہو جائیں۔ لیکن پوری دنیا اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے اعمال کو اچھا کرے، اس کے لیے پہلی صدی کا نمونہ تو صحابہ تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جوک در جوک ایمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آج کے زمانے میں پوری دنیا کے بسنے والے انسان
اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی کو پاکیزہ دیکھیں گے، ان کی ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے اور ان کے اعمال کے بھلا ہونے کو دیکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ اب میں آپ حضرات کو یہ عرض کروں کہ وہ ایمان پر اتنی بڑی طاقت رکھنے والے اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ایک تو جنت کے دینے کا ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام رہے گا۔ اللہ کے بہت سے وعدے اس دنیا کے بارے میں بھی ایمان پر ہیں۔ ایک وعدہ اللہ کا کامیابی کا ہے ایمان پر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ اعمال بعد میں بتائے، پہلے ایمان پر کامیابی کا وعدہ، ایمان پر سر بلندی کا وعدہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ سر بلندی کا وعدہ، ایمان پر عزت کا وعدہ، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے، تو عزت کا وعدہ۔ ایک وعدہ اللہ کا مدد کا ہے ایمان والوں کے لیے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا، ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا اور دنیا میں کیا، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن کا بھی وعدہ۔ تو کامیابی، سربلندی، عزت، مدد اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا وعدہ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بلا آئی اس کو دفع کرنا، اس کا بھی اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کا ایک وعدہ بہت بڑا فضل ہو جائے، یہ بھی وعدہ اللہ کا ایمان کے ساتھ ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کے بہت بڑے فضل کا وعدہ۔ اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سارے وعدے اللہ کے ایمان پر ہیں، اور جب ایمان طاقت والا ہوگا تو انشاءاللہ اعمال بھی اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ایمان اور اعمال اگر کمزور لوگوں میں بھی ہو یا طاقتور لوگوں میں بھی ہو یا غریبوں میں ہو یا مالدار میں ہو، ایمان اور اعمال، تو اللہ راضی ہو کر ایک کام تو یہ کریں گے کہ ان کی طاقت حمایت میں آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نعمتوں کے جو خزانے ہیں اس سے کنیکشن اور تعلق ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے برکتوں والا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کا حمایت میں آنا اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے تعلق کا ہونا، جب ایمان اور اعمال والی لائن چلے گی تو ایک بات میری آپ سن لیں کہ اپنی جو ظاہری ترتیب ہے اسے ذرا آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ جب ایمان اور اعمال والی لائن پر ہم اور آپ آئیں گے تو اپنی جو ظاہری ترتیب ہے، کمانے کی، کھانے کی، گھروں کے رہنے کی، یہ جتنی ظاہری ترتیب ہے، یہ ظاہری ترتیب ذرا آگے پیچھے کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہماری ظاہری ترتیب کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ ذرا کرنا پڑے گا، لیکن یہ ظاہری ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا، پھر غیبی نظام سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا اور غیبی نظام سے اللہ پریشانیوں کو ختم کرے گا اور غیبی نظام سے اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا اور اس میں ان کام کرنے والوں کو استعمال کرے گا۔ یہ اللہ کرے گا غیبی طریقے پر۔ دیکھو جو ظاہری ترتیب ہے نا، اس میں تو بھائی دیکھو سیدھی صاف بات، اللہ پورے عالم کا رب ہے، تو ظاہری ترتیب میں تو اللہ پاک کی عام طور سے معاملہ سب کے ساتھ عموماً برابر، کتنا ہی خراب آدمی اور کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی، خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا آدمی،
اگر وہ بھی دودھ کے جانور پالے گا تو اللہ اسے دودھ دیں گے، انڈے کے جانور پالے گا تو اللہ انڈے دیں گے، زمینوں پر محنت کرے گا تو اللہ کھیتیاں، پھل فروٹ، ترکاریاں یہ سب دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تو بگڑا ہوا ہے تو تیری کھیتی میں اناج نہیں ہونے دوں گا۔ ظاہری ترتیب میں تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عام طور سے ایک جیسا معاملہ، دیندار آدمی ہل چلائے تو اسے اناج دے دیں گے، بے دین چلائے تو اناج دے دیں گے۔ ظاہری ترتیب کے اندر جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس سے دیندار کو بھی تکلیف ہوگی، بے دین کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر پتھر کسی دین والے کو مارا جائے تو وہ اس پتھر سے اسے بھی تکلیف ہوگی۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں پتھر مارے گئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی خون نکلا، اور یہی پتھر کسی بے دین کو مارا جائے اس کے بدن میں سے بھی خون نکلے گا۔ تو ظاہری ترتیب راحتوں کی اور تکلیفوں کی یہ تو عام طور سے سب کے لیے برابر برابر ہے، عام طور سے۔ البتہ جو ایمان اور اعمال والے ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری ترتیبوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں ان پر تھوڑی تکلیف آتی ہے، جیسے پیٹوں پر پتھر باندھنا، دانتوں سے پتے چابنا، صحابہ کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، اور طرح طرح کی تکلیفوں کا اٹھانا۔ بھوک انہیں آتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے ہونے کی تکلیف اور مجاہدے کو آدمی برداشت کرے اور حکم اللہ کا پورا کرے، ایمان اور اعمال کی لائن والا، تو پھر اس کے لیے اللہ کا غیبی انتظام ہوگا ضرورتوں کے پورا کرنے کا، پریشانیوں کے ختم کرنے کا، اور اللہ کے دین کے پھیلانے کا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ پاک غیبی طریقے پر کریں گے، اور جو غیبی طریقہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، جب سامنے آتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کی آپ حضرات مثالیں سن لیں۔ بنی اسرائیل بالکل کمزور، کم طاقت اور کم